بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواہ البخاری و مسلم. حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. باپ کا علم نہ بیٹے تو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. وہ معزز ہے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، شورائے عظام، طلباء عزیز اور پردے کے پیچھے سن رہی میری ماں اور بہنوں، آج کی یہ میری شرکت اور یہ مجلس کا عنوان مجھے اس بات پہ آمادہ کر رہا ہے کہ میں اسی صورت کو جو بارہا نکاح کے اندر پڑھی جاتی ہے، اسی صورت کو لے کر انہی آیات کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں. ویسے دعا کیجئے، مسلسل پروگرام کے نتیجے میں میری آواز پھنس رہی ہے، کھانسی کا بھی میں شکار ہوں، لیکن آپ کی محبت اور اللہ کی مشیت اور اس کی توفیق سے جو بھی ہو سکے گا آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں گی. دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات کہنے کی، ہم دونوں کو سمجھ کی بات اور عمل کی توفیق عطا فرماوے. سب سے پہلے ہم سب اپنی نیتوں کو درست کر لیجئے. حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. ہماری نیت میں اگر کھوٹ ہے تو پھر عمل کی توفیق مشکل ہے. اس لیے پہلے نیت کو درست کیجئے. یہ مجلس منعقد کرنے والے بھی اپنی نیت کو درست کر لیں کہ اب تک جو باتیں ہمیں معلوم نہیں تھیں اگر اب معلوم ہو جائیں گی تو انشاءاللہ آئندہ عمل کروں گا. اور ہم بھی اس بات کو دل میں جما لیں کہ انشاءاللہ جو باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، چاہے ہم پہلے سے جانتے تھے یا نہ جانتے تھے، عملی اعتبار سے اگر سستی ہو رہی تھی تو انشاءاللہ ہم اس سستی کا علاج کر لیں گے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. یا ایھا الناس، یہاں خطاب پروردگار عالم نے سارے عالم کے انسانوں کو کیا ہے، اور یہ خطاب قرآن کے نزول سے لے کر تا قیامت جتنے انسان اس دنیا میں بستے ہیں سب کو یہ خطاب عام ہے کہ اے لوگو تم ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا. یوں تو اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ بہت سے ہیں، 99 نام ہیں، مگر ان ناموں میں اللہ رب العزت نے رب کا لفظ یہاں لایا ہے. مفسرین لکھتے ہیں
کہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ تمہیں جو ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اس ذات کی مخالفت مت کرو، اس کے حکموں کو پامال مت کرو، وہ ذات جس کی مخالفت سے، جس کے حکم کی عدم تکمیل سے ڈرایا جا رہا ہے، وہ ذات تمہارا رب ہے۔ اور رب کے معنی آتے ہیں پرورش کرنا۔ وہ ذات تمہارے وجود کا علت ہے، وہ ذات رب ہے۔ اب اس ذات وحدہ لا شریک نے ہمیں وجود بخشا ہے، تو ہمارا موجود ہونا اسی ذات کا کرم اور فضل ہے، ورنہ تو ہم اس دنیا کے اندر نہیں آتے۔ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ وہ نفس واحدہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ رب العزت نے ان کے جوڑے حضرت حوا کو پیدا فرما دیا۔ یہاں رک کر میں آپ کے سامنے ایک بات کی وضاحت مناسب سمجھتا ہوں کہ جنت کے اندر جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور جنت کے اندر داخلہ فرما دیا گیا، تو وہاں جنت کے اندر ساری نعمتیں تھیں۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ساری چیزیں وہاں موجود تھی، بلکہ اللہ کی ایسی ایسی نعمتیں وہاں موجود تھی جس کو انسان کی آنکھ نے نہ دیکھا تھا، نہ کان نے سنا تھا، نہ انسان کے دل پہ اس کا کھٹکا آیا تھا۔ پھر سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جی کیوں نہیں لگا؟ پتا چلا سب کچھ تھا، مگر حضرت آدم علیہ السلام کو جو فطری طور پر ایک عورت سے محبت تھی، انسیت تھی، اس انسیت کا تقاضا تھا کہ حضرت آدم کا جوڑا بھی بنا دیا جائے۔ پتا چلا کہ انسان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے عورت کی ودیت، عورت کی محبت کو رکھ دیا ہے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مرد جب تک نکاح نہیں کرے گا اس وقت تک انسان کی زندگی اجیرن ہو۔ اس لیے ہمارے دادا، ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت نہیں لگی اور ان کو جوڑے کی تلاش محسوس ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اس خواہش کو پورا فرمایا اور حضرت حوا کو پیدا فرما دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی کرشمہ، اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے ساری انسانیت کو دنیا میں بسایا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اور ہم نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کر دیے، اور یہ دونوں کے ذریعے سے پورے عالم کے اندر انسانیت کو بسا دیا۔ بہرحال یہ آیت کریمہ ہمارے لیے اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ انسان جب تک اس وقت تک اسے چین نہیں آتا۔ اسی کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی نکاح کے اخراجات کی طاقت رکھتا ہے فَلْيَتَزَوَّجْ، تو اسے چاہیے کہ نکاح کر لے۔ یا حدیث پاک کے اندر یا معاشر الشباب کا لفظ ہے۔ شارحین حدیث کی توضیح و تشریح کرنے والے حضرات نے اس حدیث کی تشریح کے اندر لکھا ہے کہ یا معاشر الشباب، شباب جمع ہے شابن کی، اور شاب کا اطلاق اس آدمی پہ ہوتا ہے جس کی عمر بلوغیت کو پہنچ گئی ہو، یعنی جو آدمی بالغ ہو گیا ہو اور 30 سال سے اس کی عمر کم ہو، یعنی بلوغیت کی عمر جب شروع ہو جائے اور 30 سے نیچے اس کی عمر ہے تو اس وقت اس کو نوجوان کہا جائے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ بلوغیت کے بعد اس کی شادی ہو ہی جانی چاہیے، اور اگر شادی میں تاخیر ہو تو 30 سے پہلے تو ہر حال میں ہو جانی چاہیے۔ یہ اشارت النص، حدیث پاک سے اشارت النص کے طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے
کہ شادی کی ایک عمر ہے اور اس عمر کا تقاضا یہ ہے کہ اس عمر پہ یہ نکاح کے بندھن میں بندھ جائے۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من استطاع منکم الباء، جو تم میں سے نکاح کے اخراجات کی طاقت رکھتا ہو۔ حدیث پاک کے اندر مؤونۃ الباء کا تذکرہ نہیں ہے، مگر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علامہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مؤونۃ الباء، میرے الفاظ کو علماء سمجھیں گے، ان کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مؤونۃ الباء کو یہاں پر مقدر مان کر امام نووی نے فرمایا کہ یہاں حدیث کی مراد یہ ہے کہ جو آدمی نکاح کے اخراجات کو برداشت کر سکتا ہو اسے چاہیے کہ نکاح کر لے۔ کیوں؟ نکاح کے اخراجات کو برداشت کرنے کی طاقت مرد کے پاس اگر ہے تو نکاح کرے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جس کے پاس اس کی استطاعت نہیں ہے فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو وہ روزہ رکھے۔ کیوں؟ روزہ رکھنا اس کے شہوت کو کم کرنے والا، گھٹانے والا، توڑ دینے والا ہے۔ یہاں رک کر میں اس بات کی وضاحت کر دوں، حدیث پاک کے اندر مرد کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ تمہارے پاس اگر نان و نفقہ، سکنا، یعنی عورت کو تم اگر مہر دے سکتے ہو، عورت کو تم اگر گھر دے سکتے ہو، عورت کو اگر تم کھانا اور کپڑا دے سکتے ہو تب تو نکاح کرو، اگر نہیں اس کی گنجائش نہیں ہے تو تم پھر روزہ رکھو۔ آج ہم اپنے ماحول پہ ذرا غور کریں، یہی بات ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ شریعت مطہرہ نے شادی کو بالکل آسان کر دیا تھا، اتنا آسان کر دیا تھا، اتنا آسان کر دیا تھا کہ صرف 2 گواہوں کی موجودگی میں ایک بالغ مرد ایک بالغ عورت سے اگر کہہ دے کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں اور وہ کہہ دے کہ میں قبول کرتی ہوں، اور صرف ان دونوں کے ایجاب و قبول کو صرف 2 بالغ مرد اگر سن لیں، یا ایک بالغ مرد اور 2 عورتیں جو بالغہ ہوں سن لیں، تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ کتنا آسان شریعت نے کیا تھا، جتنا آسان شریعت نے کیا تھا اتنا ہی ہم نے اس کو مشکل بنایا۔ اور شریعت مطہرہ تو کہتی ہے وَابْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، کہ تم مال کے ذریعے سے پاک دامن عورتوں کو تلاش کرو۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم کو جو عورتیں پسند آ جائیں اور تمہارے پاس اگر عدل کی طاقت ہو تو ایک پر بس نہیں، 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 بھی کر سکتے ہو، مگر شرط یہ ہے کہ مال تم کو خرچ کرنا پڑے گا، شرط یہ ہے کہ مہر تم کو دینا پڑے گا، شرط یہ ہے کہ دلہن کے کپڑے تم کو خریدنے ہوں گے، شرط یہ ہے کہ سارے لوازمات تم کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ لیکن آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم اتنے بے شرم ہو گئے، اتنے بے حیا ہو گئے کہ سارے اخراجات کی ذمہ داری بچی والوں کے سر ڈال دی۔ سارے اخراجات، ساری ذمہ داریاں بچیوں کے سر، بچیوں کے والدین کے سر۔ اب دلہے کا جوڑا وہی خریدے گا، دلہے کا جوتا وہی خریدے گا، اور دلہے کے لیے ساری چیزیں وہی مہیا کرے گا، بلکہ اوپر سے نقد پیسہ بھی مانگا جاتا ہے۔ 2 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، اور اس کے اوپر سواری بھی تلاش کی جاتی ہے۔ اور سونے پر سہاگا یہ ہے کہ یہ جو لٹیرے دل بارات کی شکل میں جاتے ہیں ان کے کھانے کا بھی بوجھ ان کے سر ڈال دیا جاتا ہے۔ اور سونے پر سہاگا یہ ہے کہ جب وہ بچیاں ساز و سامان کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھروں کو فروخت کروا کر کے، یا جو ہے اپنے زمین کو گروی رکھوا کر کے، یا سودی قرض لے کر، جس طریقے پر بھی اس کے ماں باپ اپنی بچی کو رخصت کرتے ہیں، تو یہاں گھروں کے اندر آنے کے بعد اب ساس اور نندے تانا دیتی ہے اور سارے سامان کو کھول کر دیکھتی ہیں اس کے باپ نے کیا دیا کیا نہیں۔ یہ ہمارے حال ہے، اور ہم نے جو قلب کر دیا، بدل دیا احوال کو، کہ جو ذمہ داری میرے سر تھی وہ ذمہ داریاں دوسرے کے سر ڈال دی۔ حدیث پاک تو کہہ رہی ہے کہ تم میں کو اگر نان و نفقہ، سکنا کی طاقت ہے
دین مہر دے سکتے ہو تو نکاح کرو، اگر نہیں دے سکتے، تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے تو پھر روزہ رکھو، یہ نکاح کی زحمت گوارا مت کرو۔ اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے تو برداشت مت کرو، کنوارے رہ جاؤ، مگر تم کو شادی اگر کرنی ہے تو اخراجات تم نے برداشت کرنا۔ اور دوسری حدیث جو میں نے پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، تنکح المرأة لأربع، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت سے شادی جو کی جاتی ہے وہ 3 خصوصیت، 3 خصلت اور 3 عادات کی بنیاد پہ شادی کی جاتی ہے۔ کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عام طور پر ایک مرد کسی دوسری عورت سے جو شادی کرتا ہے تو شادی کی اسباب محبت یا وہ شادی کی اسباب جو بنتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ لمالہا، یا تو کوئی آدمی اس عورت کے مال کی لالچ میں اس عورت سے نکاح کرتا ہے۔ آج یہی ہو رہا کہ عورت اور دلہن کہ صرف مال پہ نگاہ ہوتی ہے کہ اس کا باپ کتنے لاکھ روپے دے گا اور کتنا سامان جہیز ہمیں دے گا۔ تو حدیث پاک میں آیا کہ عورت سے شادی یا تو کی جاتی ہے لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبہا، یا اس کے خاندانی شرافت کی بنیاد پر کہ دنیاوی اعتبار سے جاہ و منصب کا مالک ہے یا دینی اعتبار سے یہ شریف انسان ہے، اس کا خاندان باعزت ہے۔ اور جمالہا، یا جو ہے شادی عورت سے کی جاتی ہے اس کے حسن کی بنیاد پر۔ تو شادی کے اسباب تو 4 ہیں، لحسبہا، لمالہا، لجمالہا، ولدینہا، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، دین کو مد نظر رکھ کر نکاح کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ دین دیکھو، دینداری دیکھو کہ عورت کا گھرانہ دیندار ہے یا نہیں، عورت خود پڑھی لکھی ہے یا نہیں۔ آج ہمارے اور آپ کے یہاں اس بات کی بہت کمی ہے کہ ہم بچی کی دیانت کو مد نظر نہیں رکھتے، بلکہ بچی کے حسن و جمال کو مد نظر رکھا جاتا ہے، یا پھر اس کے مال و دولت کو سامنے رکھا جاتا ہے، یا اس کے دنیاوی وقار کو سامنے رکھا جاتا ہے، مگر دین کو آدمی سامنے نہیں رکھتا۔ یہ ہماری بہت بڑی کمی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، قال علیہ الصلاۃ والسلام، ایک دوسری حدیث کے اندر آیا، من تزوج امرأة لمالها لم يزدہ اللہ الا فقرا، کہ جو آدمی کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرے تو اللہ رب العزت اس کے فقر کو اور بڑھا دیتا ہے۔ من تزوج امرأة لمالها لم يزدہ اللہ الا فقرا، جو عورت کے مال و دولت کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے نکاح کرے کہ اس کا باپ زیادہ امیر ہے، رئیس ہے، اور یہ گھر سے زیادہ دولت لے کر آئے گی، سامان جہیز لے کر آئے گی، اس سے جو آدمی نکاح کرتا ہے، حدیث پاک کہتی ہے کہ ایسے آدمی کے فقر کو اللہ رب العزت بڑھا دے گا۔ آگے فرمایا گیا ومن تزوجها لحسبها، اور جو عورت کے خاندانی ریاست، خاندانی وجاہت اور دنیاوی شان و شوکت کو مد نظر رکھ کر نکاح کرتا ہے، لم یزدہ اللہ الا دناء، تو اللہ رب العزت اس کی خساست میں، اس کی ذلت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا گیا ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحسن فرجه ويصل رحمه بارك الله له فيها وبارك الله لها فيه، لیکن وہ آدمی جو کسی عورت سے نکاح کرے صرف اس کی دیانت کی بنیاد پر، اس کے دینداری کی بنیاد پر، اور اس کے سامنے صرف یہ بات ہو کہ نکاح کے ذریعے سے میری نگاہ پست